آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ جیسے حضور کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، تو اس دن حضور کی وفات بھی تو ہوئی۔ یہ خیال آ سکتا ہے کہ میلاد مناتے تاکہ اعلان ہو کہ ہمارا پیغمبر پیدا ہوا، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ خدا کا مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں، اس سے توحید ثابت ہوئی، تو حضور کی وفات بھی تو ہوئی، وفات کیوں نہیں مناتے؟ ہاں، وفات کو مانتے ہیں، مناتے نہیں۔ میلاد منانے کے لیے ہے، وفات فقط ماننے کے لیے۔ میلاد سنو، منانے کے لیے ہے، وفات ماننے کے لیے ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس وفات کا غم نہیں، غم اس کا ہوتا ہے جو چلا جائے۔ ہم اپنے ماں باپ کی وفات کا غم مناتے ہیں، اپنے بیٹوں کی وفات کا غم مناتے ہیں، اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کی وفات کا غم مناتے ہیں، اعزاء اقارب کی وفات کا غم مناتے ہیں، ہر ایک کی وفات کا غم مناتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو مرتے ہیں، جن کی وفات ہوتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کی وفات کو اس لیے بطور غم نہیں مناتے کہ مصطفیٰ کی وفات ہوئی مگر وہ ہم سے گئے نہیں، آج بھی ہم میں ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے جو کلمہ دیا وہ فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کہو محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وفات کے بعد کانا نہیں لگایا، محمد اللہ کے رسول۔ جو شخص یہ کہہ دے محمد اللہ کے رسول تھے، وہ کافر ہو گیا۔ مومن وہ ہے۔ ابو بکر و عمر نے بھی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، عثمان و علی نے بھی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم بھی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، قیامت تک کے لوگ کہیں گے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میلاد کے ذریعے مصطفیٰ آ گئے، وفات ہوئی مگر مصطفیٰ وفات سے گئے نہیں، امت کے اندر ہیں، نبوت کے ساتھ زندہ ہیں، رسالت کے ساتھ زندہ ہیں، توسل کے ساتھ زندہ ہیں، شفاعت کے ساتھ زندہ ہیں، عنایت کے ساتھ زندہ ہیں، رحمت کے ساتھ زندہ ہیں، حیات کے ساتھ زندہ ہیں، لطف و کرم کے ساتھ زندہ ہیں۔ جب مصطفیٰ وفات ہو کر بھی زندہ ہیں تو وفات کا غم کیسا؟ غم ان کا جو مر گئے، غم ان کا جو چلے گئے، مگر مصطفیٰ تو آج بھی زندہ ہیں۔ اس لیے شرق سے غرب تک ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ رسول زندہ ہے، رسول کی نبوت زندہ ہے، اس لیے اس رسول کے بعد اب کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ جن رسولوں کی رسالت کے دور گزر گئے، جن پیغمبروں کی نبوت کا زمانہ گزر گیا، ان کے گزرنے کی دلیل یہ تھی کہ نیا پیغمبر نئی نبوت کے ساتھ آ گیا ہے۔ جس رسول کی رسالت کا زمانہ گزر گیا، اس کے زمانے کے گزر جانے کی دلیل یہ تھی کہ نیا رسول نئی رسالت کے ساتھ آ گیا۔ بولو، اگر نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ گزر گئے ہوتے تو کوئی نیا نبی آ گیا ہوتا، اگر مصطفیٰ کی نبوت گزر گئی ہوتی نئی نبوت آ جاتی، مصطفیٰ کی رسالت آگے گزر گئی ہوتی نیا رسول آ جاتا۔ خاتم النبیین کا تاج مصطفیٰ کے سر پہ پہنا کر رب نے اعلان کر دیا، مصطفیٰ سب نبوتوں کے زمانے گزرتے رہے مگر قیامت تک تیری نبوت کا زمانہ نہیں گزرے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے وفات سے پہلے بخاری شریف میں حدیث صحیح
مسلم شریف میں حدیث صحیح متفق علیہ حدیث، متفق علیہ، آقا علیہ السلام نے شہدائے احد کے مزار پر صحابہ کرام کے ہجوم کے ساتھ زیارت کی، جلسہ منعقد کیا صحابہ کرام کا، شہدائے احد کے مزار پر منبر لگ گیا، صحابہ کرام جلسے میں بیٹھ گئے، بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ سنا رہا ہوں، صحابہ کرام بیٹھ گئے، جلسہ بن گیا، منبر لگ گیا، آقا علیہ السلام منبر پہ تشریف لے آئے اور تشریف لا کر آقا علیہ السلام فرمانے لگے، صحابی کہتے ہیں حضور نے سب کو اس طرح سلام کیا جیسے جانے والا سلام الوداع کرتا، سلام وداع کر کے فرمایا انا فرط لکم، لوگو میں تمہارے لیے فرط کا لفظ فرمایا، انی فرط لکم، کیا مطلب فرط ان کا؟ فرمایا جو کچھ تمہیں دینا تھا دے دیا، اب میں تمہارے مرنے سے پہلے آگے چل کے تمہاری شفاعت کا انتظام کرتا ہوں، فرمایا آگے چل کے تمہاری شفاعت کا انتظام کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، جس طرح میری حیات تمہارے لیے خیر اور خوشی کا باعث ہے، اس طرح میری وفات بھی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے کہ حیات میں میں نے تمہیں دین دیا، وفات میں جا کر تمہاری شفاعت کا بندوبست کرتا ہوں کہ تمہیں پل صراط سے گزارنا کیسے ہے، تمہیں قیامت کے دن بخشوانا کیسے ہے۔ غم اس لیے نہیں کہ آقا نے فرمایا ہر روز صبح و شام میری ساری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، جب ہم میں سے ہر ایک کے اعمال صبح و شام آقا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ہر ایک کا درود و سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود و سلام پڑھا کرو، اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پر بڑا درود و سلام پڑھا کرو، اس لیے کہ ان صلاتکم تورد علیہ، کہ تمہارے درود و سلام مجھ پر پیش ہوتے ہیں، مجھ پر پیش ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا آقا وصال کے بعد بھی، کیا وصال کے بعد بھی؟ حدیث اٹھا کے دیکھیے، نئے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، وفات کے بعد بھی پیش ہوتے رہیں گے، اس لیے میراث کی خوشی مناتے ہیں، وفات کا غم نہیں، کہ وفات فقط اس لیے ہوئی تاکہ حق کے موت ثابت ہو جائے، ورنہ وفات کے بعد پھر حیات ہو گئے۔ آج بھی مصطفیٰ کا دیدار جاری و ساری ہے، مصطفیٰ کا فیض جاری و ساری ہے، مصطفیٰ کا توسل جاری و ساری ہے، مصطفیٰ کی شفاعت جاری و ساری ہے، مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کا کرم جاری و ساری ہے، اور مصطفیٰ کا چشمہ نور جاری و ساری ہے، اور دیکھنے والے آج بھی مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ فرق فقط اتنا ہے، فقط فرق اتنا ہے کہ حیات ظاہری میں جلوہ مصطفیٰ ابو بکر و علی بھی دیکھتے تھے، اور ابو جہل و ابو لہب بھی دیکھتے تھے، یہ الگ بات کہ انہیں پہچان تھی ان کو پہچان نہ تھی، مگر وجود مصطفیٰ دیکھتا ہر کوئی تھا، ابو بکر و عمر بھی دیکھتے تھے، عثمان و علی بھی دیکھتے تھے، مگر ابو جہل اور ابو لہب بھی دیکھتے تھے، اس وقت ہر کوئی دیکھتا تھا، آج کوئی کوئی دیکھتا ہے، جس کے پاس ابو بکر و علی کی آنکھ ہو وہ آج بھی نظارہ مصطفیٰ کرتے ہیں، اور جس کے پاس ابو جہل و ابو لہب کی آنکھ ہو وہ آج نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھنے والوں پوچھنے والوں کیسے؟ دیدار مصطفیٰ اور احکام مصطفیٰ مدینہ سے جاری و ساری ہیں، جیسے آپ کے گھر میں ٹی وی ہو،
دوسرے پڑوسی کے گھر میں بھی ٹی وی ہو، آپ کا ٹی وی بند ہو جائے اور آپ کہیں کہ نشریات لاہور کی بند ہو گئی، آپ کہیں لاہور کا ٹی وی اسٹیشن بند ہو گیا، کراچی کا ٹی وی اسٹیشن بند ہو گیا، اسلام آباد کا ٹی وی اسٹیشن بند ہو گیا، کوئی پوچھے کیسے؟ کہیں کہ میرے ٹی وی پر اب کوئی پروگرام بولیے نہیں آ رہا، پڑوسی نکلتا ہوا آئے، وہ کہے نہیں میرے ٹی وی پر سارے پروگرام آ رہے ہیں، ٹی وی اسٹیشن بند نہیں ہوا، تو سمجھدار کہے گا کہ ٹی وی اسٹیشن تو اب بھی چل رہا ہے، تیرے ٹی وی کا چینل خراب ہو گیا، تیرے ٹی وی کا چینل خراب ہو گیا ہے، تیرے ٹی وی کی سوئی اسٹیشن پہ نہیں رہی، ہل گئی ہے، یہ چینل خراب ہو گیا ہے، تو ٹی وی کا چینل ٹھیک کر، اپنی سوئی کو اسٹیشن پر لگا، تصویر بھی نظر آئے گی، آواز بھی سنائی دے گی، تصویر دکھائی بھی دے گی، آواز سنائی بھی دے گی۔ لوگوں، نشریات مدینہ آج بھی جاری ہیں، گنبد خضرا کا فیض، دیدار مصطفیٰ کے جلوے آج بھی جاری و ساری ہیں۔ ہمارا دل ٹی وی کی سکرین کی طرح ہے، وہاں کے دیدار کے جلوے جاری ہیں، اگر ہمیں دکھائی نہیں دیتے تو ہمارا چینل خراب ہے، اگر سنائی نہیں دیتے ہماری سوئی خراب ہے۔ آؤ اپنے دل کی سوئی مدینہ کے اسٹیشن پر لگا دو اور اپنے دل کے ٹی وی کا چینل درست کر لو، خدا کی قسم دکھائی بھی دے گا، سنائی بھی دے گا۔ اپنی ذات کے لیے جو نام چنا، اپنا اسم ذات، اور اپنی شان کے لیے الہ اور الوہیت کا جو تصور، جو عنوان، جو اصطلاح چنی، اور اپنا اسم ذات جس کو چنا، اس اسم ذات کے جتنے بھی معنی ہیں، ممکنہ پاسبل میننگز ہیں، اور اس کے روٹ ورڈ کے اعتبار سے اس کے معنی کے جتنے بھی پاسبل اطلاقات ہیں، ان تمام پاسبل معنی میں ایک معنی بھی جبر پر، سختی پر دلالت نہیں کرتا، سارے کے سارے معنی جبر اور سختی سے دور ہے، پاک ہے، مبرہ ہے۔ اس لیے میں اس دراصل کوٹ کر رہا ہوں۔ تو جب لفظ الہ کی بات کی الہ سے، تو اس کا معنی بنا معبود، پھر الہ اور اللہ کا دوسرا مادہ الہہ، اس میں اس کا حسن، جمال، کمال اور عظمت اس درجے کی کہ انسانی عقل متحیر رہ جائے، اس میں تحیر کا معنی، حیرت کا معنی پایا گیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہ بھی سختی کے تصور سے پاک رہا۔ تیسرا مادہ اشتقاق، اس کا الہ ایک اور ہے، اس کا معنی ہے سکون پانا۔ اب سکون پانا ایک معنی لفظ الہ کا بنیادی ایسا نکلا جس کے معنی کے اندر ہی سکون پانا، اور اس میں اطمینان، اور اس میں سکون، اور اس میں پھر رحمت، اور اس میں پھر شفقت، اور اس میں پھر عنایت، اور اس میں لطف و کرم، یہ ساری خوبیاں پائی جائیں تو تبھی دلوں کو اور شخصیتوں کو اور روحوں کو کسی کی ذات کی طرف سکون ملتا ہے۔ اس لیے عربی میں کہتے ہیں الہ تو الی فلان اے سکن تو الیہ، مجھے فلاں کی طرف میں جھکا اور مجھے فلاں سے سکون ملا، میری طبیعت نے، میرے قلب نے، میری روح نے فلاں کی شخصیت یا فلاں کی ذات سے مجھے سکون ملا، یا فلاں سے سکون لیا۔ اس لیے کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ تو گویا لفظ الہ کا لغوی معنی بھی سکون ہے، تو وہ ذات جس سے بندوں کو، مضطرب روحوں کو، بے چین دلوں کو اور بیتاب طبیعتوں کو جس سے سکون کی دولت ملے، اطمینان کی دولت ملے، جس کی ذات سے تعلق پیدا کرنے سے امن ملے، اطمینان ملے، بے چینی ختم ہو، اضطراب ختم ہو، بیتابی ختم ہو، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں، اور وہ الہ ہے۔ پھر اس کا اور چوتھا مادہ اشتقاق کی روح سے اس الہ کے معنی میں عقل کا گم ہو جانا۔ اگر کسی کی تلاش میں عقل نکلے، کسی کو جاننا چاہے، سمجھنا چاہے، پانا چاہے، تو وہ اتنی عظیم ہو کہ اگر اس کا احاطہ نہ کر سکے اور اسی کی تلاش میں گم ہو جائے۔ تو یہ معنی ایک اس کا ہے، آپ نے اس کو بھی دیکھ لیا۔ پھر اس کا ایک پانچواں مادہ اشتقاق ہے، جس کی روح سے الہ کے معنی میں بلندی اور ارتفاع پایا جاتا ہے، لات، بہت بلند کہ ہر شے نیچے رہ جائے۔
اتنی مرتفع، اتنی بلند، اتنی بالا کہ ہر شے بلند سے بلند تر شے بھی اس کے مقابلے میں پست ہو جائے، تو اس میں بلندی کا اشارہ ہے، جس کو قرآن مجید پہ جا بجا کہتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب جو عزت والا ان ساری باتوں سے پاک و بلند ہے، سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ پھر اس کا چھٹا مادہ اشتقاق ہے لاح یلو، اس میں معنی پایا جاتا ہے مخفی ہونا، جس کو اللہ رب العزت نے خود فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے اور وہ مخفی بھی ہے، تو مخفی ہونا، اور مخفی اس طرح ہے کہ وہ اپنی صفات سے عیاں ہوتا ہے مگر اس کی ذات مخفی اور نہاں ہے، اور پھر اس کے کمالات اور اس کی عنایات اور اس کی صفات و افعال اتنے ظاہر ہیں کہ شدت ظہور کے باعث آنکھوں سے نہاں ہے، پھر وہ اتنا قریب ہے کہ انتہائی قرب کے باعث نظروں سے نہاں ہے، جو بہت قریب آنکھوں کے اوپر آ جائے تو وہ بھی دکھائی نہیں دیتا، پھر آنکھوں کی حس اس قابل نہیں کہ اس کا ادراک کر سکے، دیکھ سکے، تو یہ معنی پائے جاتے ہیں چھٹے مادہ اشتقاق کی روح سے۔ پھر ساتواں مادہ ہے الہ کا، اس کے اندر جھکنا، راغب ہونا، رجوع کرنا کا معنی پایا جاتا ہے، وہ ذات جس کی طرف طبیعتیں جھکے، جس کی طرف دل راغب ہوں، وہ ذات جس کی طرف روحیں رجوع کریں۔ اب اس کے اندر بھی آپ نے محسوس کیا کہ جھکنا کسی کی طرف راغب ہونا اور دلوں کا رجوع کرنا، ایک ہے جبر سے جھکانا، وہ نہیں، ایسا جھکنا جس میں رغبت پائی جائے، جس میں دلوں کا رجوع پایا جائے، تو دل تبھی رجوع کرتے ہیں، روحیں اور طبیعتیں تبھی راغب ہوتی ہیں جہاں سے انہیں کسی کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، امن ملتا ہے، جہاں جھکنے سے بے چینی دور ہوتی ہے، اضطراب دور ہوتی ہے، خوف اور رنج و الم دور ہوتا ہے، تو یہ بھی منبع امن، منبع رحمت، منبع شفقت ہو کوئی ذات تو تبھی طبیعتیں اس کی طرف جھکتی ہیں، راغب ہوتی ہیں اور دل رجوع کرتے ہیں، اس کا معنی بھی رحمت کی طرف دلالت کرتا ہے۔ آٹھواں مادہ اشتقاق جو اسی لفظ الہ کا ہے، اس میں پناہ دینے کا معنی پایا جاتا ہے، پناہ دینا۔ مادہ کے لیے الفاظ الہ یا الہ وہی ہیں، اسی سے الہ بنتا ہے، معنی بدلتے چلے جاتے ہیں۔ کتب لغت میں جب آپ لسان العرب کو اٹھا کے دیکھ لیں، تہذیب اللغہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، قاموس کو اٹھا کے دیکھ لیں، الصحاح کو اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی لغت عرب کی بڑی کتابیں ساری اٹھائیے تو آپ کو یہ سارے مادہ اشتقاق لفظ الہ اور اللہ کے ملیں گے، اور سارے معنی میں نے ساری کتب کے کل معنی 8 کی تعداد میں جمع کر کے مختصراً آپ کے گوش گزار کر دیں۔ تو پناہ دینا، اور پناہ دینا خود فعل رحمت ہے۔ قرآن مجید نے کہا گیا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی، تو وہ پناہ دینے والا ہے، تو پناہ وہی دیتا ہے جو سراسر رحمت ہو، کیونکہ پناہ دینا یہ عمل رحمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایک شخص خوف زدہ ہے، پریشان حال ہے، دکھی ہے، اس کو دہشت زدہ ہے، وحشت زدہ ہے، اس کو پناہ دینے کا عمل اس کو اپنے دامن رحمت میں لے لینا، اس کو امن اور سکون عطا کر دینا، اس کو پریشانی، اضطراب اور بے چینی سے محفوظ کر لینا۔ تو آپ نے دیکھا کہ 8 معنی ہیں لغوی لفظ الہ اور لفظ اللہ کے، 8 میں سے 3 معنی خالصتاً رحمت پہ دلالت کرتے ہیں، شفقت پر، امن پر، سکون پر، محبت پر، عنایت پر، لطف و کرم پر دلالت کرتے ہیں، اور 5 معنی ایسے ہیں یا اس کی عظمت پر، یا اس کی حسن و جمال پر، یا اس کی بلندی پر، یا اس کے معبود ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک معنی اشارتاً بھی سختی، عذاب یا گرفت کی طرف، اس میں ذات کا لغوی معنی اس طرف اشارہ نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے جو نام چنا، جسے اسم ذات کہا، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم ذات چنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی 99 اسماء مبارکہ ہیں آقا علیہ السلام کے، اور ویسے اس سے زیادہ 1000 تک اسماء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گنوائے گئے ہیں، مگر معروف جو ہر شخص جانتا ہے 99 اسماء الہیہ، 99 اسماء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسماء کثیر ہیں، سارے اسماء مختلف صفتوں پہ دلالت کرتے ہیں، مگر ان میں سے ایک نام اللہ نے اپنی ذات کے لیے چنا جس کو اسم ذات کہا، وہ اللہ ہے۔
ایک نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، دو نام اپنے محبوب کے لیے چنے اس میں ذات، محمد اور احمد۔ آسمانوں پر اس دنیا میں نزول سے، بعثت سے، ولادت سے قبل احمد تھا، زمین پر آئے تو محمد۔ تو یہ اس میں ذات ہوتا ہے جس سے ذات کی شناخت ہوتی ہے۔ تو لفظ اللہ سے ذات کی معرفت ملتی ہے، اسماء صفات سے اس کی صفتوں کی پہچان ہوتی ہے۔ تو وہ لفظ جو اللہ رب العزت نے اپنا ذاتی نام چنا اور اپنی ذات کا نام رکھا اللہ، اس کے کم و بیش 8 لغوی معانی بنتے ہیں، اور 8 میں سے 3 معانی تو سارے رحمت پہ دلالت کرتے ہیں، شفقت پر، امن اور سکون پر، محبت پر، پیار پر۔ 5 معنی ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی شکل میں ان کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، موافقت رکھتے ہیں، رحمت اور عنایت اور شفقت کے تصور کے ساتھ، مگر کسی ایک معنی کا بالواسطہ دور کا بھی اشارہ، اس کے عذاب دینے کی خوبی، گرفت کرنے کی خوبی، مواخذہ کرنا اللہ رب العزت کا، کسی کو سزا دینا، دوزخ میں ڈالنا، یہ جو اعمال و افعال ہیں ان میں سے اللہ رب العزت نے کوئی ایک صفت بھی اپنے اسم میں ذات کے معنی میں نہیں رکھی، تاکہ بنیادی طور پہ یہ تصور اجاگر ہو جائے کہ وہ ذات اصلاً چشمہ رحمت ہے، اصلاً چشمہ امن ہے، اصلاً چشمہ محبت ہے، اصلاً چشمہ عنایت ہے، اصلاً چشمہ لطف و کرم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، جو بندہ زمین پر جس طرح میرا ذکر کرتا ہے میں عرش پر اسی طرح اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اب بندہ ذکر کرتا ہے اپنے حال، اپنے مرتبے کے مطابق، اور جب اللہ ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے مرتبے اور اپنی شان کے مطابق۔ مگر فرمایا کہ اگر بندہ زمین پر میرا ذکر تنہا کرتا ہے، تنہا، دونوں طرح ذکر کرنے کی اجازت ہے اور حکم ہے، خفی بھی اور جلی بھی، بالسر بھی بالجہر بھی، فرد کے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی، سب کے لیے۔ فرمایا جو شخص میرا ذکر تنہا کرتا ہے میں عرش پر اس کا ذکر تنہا کرتا ہوں، اور جو شخص زمین پر میرا ذکر اور بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے، فی مالا ان کا لفظ استعمال فرمایا، حلقہ، جماعت، بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے اجتماع میں، تو میں بھی اس کا ذکر اجتماع میں کرتا ہوں۔ اب زمین پر اگر ہم اجتماع میں اللہ کا ذکر کریں گے تو اجتماع کن لوگوں کا ہوگا؟ ہم ہی لوگ ہیں نا، جیسے آپ لوگ، ہم لوگ بیٹھے ہیں، تو ہم لوگوں کے اجتماع میں ذکر کریں گے، اور اللہ پاک جب اجتماع میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے تو وہاں اجتماع عرش پر کس کا ہوگا؟ وہ ملائکہ کا اجتماع، وہ ملائکہ کا اجتماع ہوتا ہے۔ وہاں بھی فرمایا فی مالائن، وہ بھی عرش پر ملائکہ کے اجتماع میں اللہ اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو بندہ جس کی زبان پر اللہ کا نام گونجتا ہے، اللہ کی زبان قدرت پر اس بندے کا نام گونجتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے نام کی دھوم مچاتا ہے اللہ اس کے نام کی عرش پہ دھوم مچاتا ہے۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نام کی اللہ کے ہاں دھوم مچے؟ چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر کیف کے ساتھ اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں۔ حکایات میں آیا ہے، کیا جو اولیاء کرام، صوفیاء، عرفاء، انہوں نے اپنی کتب میں پہلے انبیاء کے زمانوں کی جو حکایات لکھی، ان میں ایک حکایت میں آیا ہے کہ
ملائکہ نے عرض کیا باری تعالی تیرے ہاں تیرے بندے ابراہیم کی بڑی دھوم ہے، تو نے اس کو بڑی شانیں بڑے مرتبے دیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں ہے نا ذکر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس بندے کا حال دیکھیے کیا ہوگا جس کے لیے اس کا مولا کہے کہ میں نے اس کو کئی طریقوں سے آزمایا، اور مولا کہے کہ میرے بندے نے ہر بار اس آزمائش میں کامیاب ہونے کا حق ادا کر دیا، اس نے سارے تقاضے پورے کر دیے، وفاداری کے، بندگی کے، ایثار کے، تو جب پورے کر دیے تو اس کو فرمایا اب میں تمہیں انسانیت کا پیشوا بناتا ہوں۔ بہت ساری کتب میں اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام نے اس کو بیان کیا۔ عرض کیا باری تعالیٰ تیرے ہاں تیرے بندے ابراہیم کی بڑی دھوم ہے، تو اگر ہمیں اجازت دے تو ہم میں سے کوئی جا کے اس کو آزمائے تو صحیح کہ اس کی وفاداری اور تابعداری اور اس کی محبت تیرے ساتھ کیسی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک فرشتے کو جاؤ آزما لو۔ فرشتہ گیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ریوڑ تھا، بکریوں کا ریوڑ تھا۔ اس نے جا کے قریب ہی اللہ کا نام بلند کیا، بڑی خاص لحن کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ اللہ کا نام بلند کیا۔ کس کا نام؟ آنکھیں بند کر کے کہیں اس سے بڑا کوئی محبوب نہیں ہے۔ ساری محبتیں عشق نیچے دھکے کھاتے ہیں، نیچے دھکے کھاتے ہیں۔ اس جیسا کوئی محبوب نہیں، اس جیسا کوئی حسین نہیں، اس جیسا کوئی جمیل نہیں، اس جیسا کمال کسی کا نہیں، اس جیسا جمال کسی کا نہیں۔ اس محبوب کا، حسین و جمیل محبوب حقیقی کا نام بلند کیا۔ کس کا؟ تو جب خوبصورت انداز سے نام بلند کیا، ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی، آپ طرف اٹھے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کی آواز، اس کا نام سن کے طرف اٹھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کس نے؟ میرے محبوب کا نام الاپا ہے، محبوب کا نغمہ الاپا ہے۔ تو وہ پوچھے تو فرشتہ تھا، اس نے کہا میں نے آپ کے محبوب کا نام نغمہ الاپا ہے۔ کہا کہ مجھے ایک بار اور سنا دو۔ اس نے کہا پہلی بار تو میں نے اپنے شوق سے نام لیا، اب آپ کی یہ معروف حکایت ہے، میں آپ کے ذوق کے لیے سنی۔ میں نے کئی بار بڑے پچھلے قریبی سالوں میں تو نہیں، مگر ممکن ہے 10-15 سال یا 20 سال قبل کے خطابات میں میں نے 2-1 بار 3 بار بیان کی ہے۔ 10-15-20 سال قبل، ابھی قریب 10 سال میں مجھے یاد نہیں آتا کہ یہ حکایت بیان کی ہے۔ تو پہلی بار تو اس نے کہا میں نے اپنے شوق سے لیا، اب آپ کے کہنے پر، آپ کے مطالبے پر لوں تو قیمت بھی تو طے کر لیں نا، دیں گے کیا؟ انہوں نے کہا میرے محبوب کا نام ایک بار پھر سنا دو، آدھا ریوڑ لے جانا۔ اس نے پھر نام لیا، بولیے کیا نام لیا؟ لمبا کر کے مد کے ساتھ، اور پھر نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ دے دی، ریوڑ دے کے مستی میں چلے گئے۔ پھر جب کیف سے باہر آئے تو فرمایا کہ ایک بار پھر سنا دو میرے محبوب کا نام۔ اس نے ریوڑ لے لیا تھا۔ اس نے کہا اب کیا دو گے قیمت؟ اس نے کہا باقی جو آدھا ریوڑ بچ گیا ہے یہ بھی لے جانا، ایک بار نام سنا دو۔ پھر دوبارہ نام لیا۔ کون سا نام لیا؟ میں عاشقوں کی طرح سننا چاہتا ہوں، ایسے نہیں، روکا نہیں۔ اسلام نے فرمایا، ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والے، اس زمانے میں منافق مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، کہ دیکھنے والے جو منافق لوگ ہیں اور اعرابی ہیں وہ دیکھیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تو کہیں یہ مجنون ہے، پاگل ہیں۔
فرمایا اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ ناسمجھ دیکھے تو سمجھے پاگل ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا. تو اس طرح مجنونانہ آپ تصور کر سکتے ہیں مجنو لیلا کا نام کیسے لیتا ہوگا؟ تصور کر سکتے ہیں؟ تو مجنو کا لیلا کا نام لینا اس کی کیا نسبت کسی عاشق کے حقیقی کا مولا کا نام لینے کے ساتھ. تو پھر نام لیا آپ نے بقیہ ریور بھی دے دیا. پھر جب عالم مستی سے پھر دوبارہ رجوع کیا تو فرمانے لگے ایک بار پھر لے لو نام سنا دو. اس نے کہا اب تو آپ کے پاس بچا ہی کچھ نہیں، اب کیا دو گے؟ تو فرمایا اس کے لیے اس ریور کی رکھوالی کرنے والا چرواوا بھی تو چاہیے نا، مجھے نوکر بنا کے لے جاؤ، مجھے میرے مولا کا نام سناتے رہنا. آپ سمجھے نا بات کو؟ اللہ کا ذکر کریں تو عاشقوں کی طرح ذکر ہونا چاہیے. جیسے عاشق اور بیتاب ہے، تڑپتا ہے، اس طرح ذکر کرتا ہے. اور بس آخری ایک نقطہ اس کے ساتھ وہ یہ کہ اللہ پاک نے یہ پورا مکان بنایا ہے ہمارے جسم کا. ہمارے جسم کا مکان بنایا ہے ہمارے لیے. بولیے. اس مکان میں مختلف شعبے رکھے ہیں، آنکھیں رکھی ہیں ہم دیکھتے ہیں، کان رکھے ہیں ہم سنتے ہیں، زبان رکھی ہے ہم بولتے ہیں چکھتے ہیں، ہاتھ پاؤں اعضاء، سارا مکان بنایا ہمارے لیے. مگر اس مکان کے اندر اس نے ایک کوٹھا بنایا ہے، اس مکان کے اندر ایک حجرہ بنایا ہے، وہ صرف اپنے لیے، وہ صرف اپنے لیے. وہاں وہ بندے سے کہتا ہے کہ میں نے بنایا تو اپنے لیے ہے، کیا تو اس کو ایسا کرتا ہے کہ میں اس میں رہوں؟ کیا تو اس کوٹھے کو، اس کمرے کو اتنا صاف ستھرا روشن خوبصورت، آپ خوبصورت کسی مہمان کے لیے جس سے آپ کو بڑی محبت ہو، بڑی تعظیم ہو، تکریم ہو، وہ آپ کے گھر اگر مہمان آئے تو آپ تصور کریں نا کہ آپ کمرے کو اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. آپ کارپیٹ بچھاتے ہیں، خوبصورت کپڑے بچھاتے ہیں، دائیں بائیں پھول بچھاتے ہیں، اندر سیج بچھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا نہیں کرتے، جو کچھ آپ سے ہو پڑتا ہے وہ کرتے، جان بچھا دیتے. ایک مہمان آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے گھر کے اس کمرے میں مولا آنا چاہے. اس کے لیے دل کی سیج کیسے بچھائیں گے؟ وہ پاک ہے ان سیجوں سے، وہ پاک ہے کمروں اور بستروں سے. وہ فرماتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کی ساری کائنات سمو نہیں سکتی اپنے اندر، مگر مومن کا دل مجھے سمو لیتا، مومن کا دل سمو لیتا ہے. یاد کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی معرفت کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ. اور یہ کہ میں تمہارے دل میں آتا ہوں، رہتا ہوں. پھر جس دل میں مولا آ جائے وہ ہزارہا کعبوں سے ایک دل بہتر ہو جاتا ہے. ہزارہا کعبوں سے وہ ایک دل، کیونکہ اس دل میں خود مالک مولا کی گزرگاہ ہوتی ہے، اس کا آنا جانا ہوتا. اس دل کو پھر ہر روز مالک 70 مرتبہ اپنے عاشقوں کے دل کو دیکھتا ہے، 70 مرتبہ روزانہ اس پر نگاہ ڈالتا ہے ہر روز، اور دیکھتا ہے کہ دل کا جھکاؤ کدھر ہے، دل کا التفات کدھر ہے. تو جس کو 70 مرتبہ مولا دیکھے اور ہر بار اس دل کو وہ پائے کہ وہ اسی کو تک رہا ہے، ہر بار جب دیکھے تو دل کو اپنی طرف ہی تکتا ہوا پائے، تو اندازہ کر لیں کہ پھر کرم کا عالم کیا ہو. بس اس تصور کو بٹھا کر پھر ذکر کریں اللہ کا، تاکہ یہ در و دیوار بھی سنیں، آسمان والی مخلوق بھی سنیں، پھر عرش بھی سنیں، اور آپ کا ذکر پھر اسی دھوم دھام کے ساتھ مالا اعلیٰ میں ہو. ایسا ذکر سننا چاہتا ہوں، میں یہی سننے کے لیے آیا ہوں. آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا وقت آیا ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے
اعلان کیا. پورے قرآن میں انبیاء کی آمد اور ان کی بعثت کے ذکر ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ہر نبی کو بھیجا، ہر رسول کو بھیجا، اور یقیناً انبیاء رسولوں کو بھیجنا انسانیت پر احسان ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی بعثت کو اپنی زبان مبارک سے، زبان الوہیت سے انسانیت اور اہل ایمان پر احسان کہہ کر جتایا نہیں ہے. احسان جتلایا صرف ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ پر. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے اپنا محبوب رسول ان کو عطا کر دیا اور دنیا میں ان میں بھیج دیا. من انفسہم، ان کی نسلوں سے. اب یاد رکھ لیں یہ سوال کہ امت میلاد کی رات جشن کیوں مناتی ہے؟ مینار پاکستان کی رات لاکھوں کی تعداد میں تحریک منہاج القرآن کی دعوت پر اہالیان پاکستان اور اہالیان مصر، عرب و عجم کے لوگ عاشقان مصطفیٰ مینار پاکستان کے سائے میں جشن مولد مصطفیٰ منانے کے لیے کیوں جمع ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے احسان کا شکر بجا لانے کے لیے. اور اگر کوئی خوشی نہ منائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو زمرہ مومنین سے خارج کر دیا ہے. اس نے خود اپنے آپ کو زمرہ مومنین سے خارج کر دیا ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مومنوں پر احسان کیا ہے. جن پر احسان ہوتا ہے وہ شکر مناتے ہیں، جن پر احسان ہوتا ہے وہ بربلا تحدیث نعمت کرتے ہیں. اما بنعمت ربک فحدث. اور تم پر جب اللہ کی نعمت اور احسان ہو تو اسے کھلے بندوں اظہار کیا کرو، کھلے بندوں اظہار کیا کرو. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. تم پر جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منایا کرو. اگر ذہنوں میں سوال آئے کہ حضور کے میلاد کی نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانے کا یہ طریقہ جشن منانے کا کیا ہے، تو جشن منانے کا طریقہ حکم قرآن ہے. فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کے فضل اور رحمت پر جو تمہیں ملے خوشی منایا کرو، سیلیبریٹ کیا کرو، کومیموریٹ کرو، سیلیبریٹ کرو، احتفال کرو، جشن مناؤ. اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر اور موسیٰ علیہ السلام کی امت پر من و سلوہ اور ادھر مائدہ اترتے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جس دن مائدہ اترا ہے لَتَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا. جس دن اللہ کی نعمت، کھانے کی نعمت آسمان سے اتری ہے، یہ دن اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بنایا جائے گا. اگر اللہ کی نعمت دسترخوان نعمت اترے تو اگلی پچھلی نسلوں کے لیے وہ دن عید کا دن بن جائے. اور جس دن ساری کائنات کی نعمتوں کا وسیلہ خود محمد مصطفیٰ اترے، وہ دن کل نسلوں کے لیے عید کا دن کیوں نہ بن جائے. تو اللہ نے احسان جتلایا، اور احسان کسی عام نبی اور رسول کی آمد پہ نہیں، فقط آقا پہ جتلایا. اور پھر آگے حکم دیا کہ یہ احسان میں نے صرف حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے کے لوگوں پر، صحابہ پر نہیں کیا، ان کی بعد کی نسلوں پر بھی کیا ہے، تاکہ قیامت تک ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ پر خوشیاں فلیفرحوا، خوشیاں منانے کا عمل تسلسل سے جاری رہے. قرآن مجید نے کہا اگلی آیت میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، سورہ جمعہ میں اللہ نے اپنا رسول بھیجا، کرم کیا. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اور یہ احسان نہ صرف اس زمانے کے لوگوں پر ہے بلکہ ان لوگوں پر بھی ہے جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے، جن کی ملاقات اس دور کے صحابہ سے نہیں ہوئی.
بعد کے زمانے میں آنے والی نسلوں پر بھی احسان اسی طرح ہے. ذالک فضل اللہ، اور میرے مصطفیٰ کی آمد اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جس کو چاہتا ہے اللہ فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ اس عظیم فضل کا مالک ہے. تو حضور کی آمد کو اللہ نے فضل عظیم قرار دیا. اور یاد رکھ لیں، آمد آتی رہتی، ہوتی رہتی ہے، مہمان آتے رہتے ہیں، اور جو سلطان ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، جو صدر مجلس ہوتا ہے، وہ سب سے آخر پہ آتا ہے. جب وہ آ جائے تو اس کے بعد کوئی کرسی کسی اور کے لیے نہیں چھوڑی جاتی، دروازے بند ہو جاتے ہیں. وہ مہمانوں کا آخری مہمان ہوتا ہے. یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کی آمد پر میں نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند کر دیا. اب کائنات کروڑوں برس رہے یا اربوں برس رہے، مصطفیٰ کی آمد کے بعد نہ کسی نبی کی بعثت ہوگی، نہ کسی رسول کی بعثت ہوگی، نہ کسی پر کوئی وحی اترے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہ سارے نبیوں کے خاتم بن کے آ گئے. تو حضور کی آمد پر جب سلسلہ نبوت بھی بند ہو گیا، سلسلہ رسالت بھی بند ہو گیا، اور وحی اور کتابوں کا نزول بھی بند ہو گیا، تو پتہ چلا کہ جو مقصود کائنات تھا، جو مقصود سلسلہ نبوت تھا، جو مقصود سلسلہ انبیاء و رسل تھا، اب وہ مقصود آ گیا ہے، وہ سلطان آ گیا ہے، وہ آخر الانبیاء آ گیا ہے، وہ بادشاہ آ گیا ہے، وہ صدر کائنات آ گیا ہے. اس کے بعد اب کسی صاحب نبوت و رسالت کی آمد کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس نے پہلے آئے ہوئوں کی کتابوں پر تصدیق کی مہر لگانی ہے. تو اس نے آقا علیہ السلام کا کل کائنات اول و آخر زمانوں کا سلطان بنا دیا. حدیث سنیں بخاری اور مسلم کی. آقا علیہ السلام نے دعا کی اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد. آقا علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر، مدینہ ہمارے دل و نگاہ میں محبوب کر، اسی طرح جیسے تو نے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی، اور اب میری درخواست ہے کہ مدینہ کی محبت کو مکہ کی محبت سے بڑھا دے، مدینہ کی محبت کو مکہ کی محبت سے بڑھا دے. مکہ تیرا گھر ہے، مدینہ میرا گھر ہے. اب یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام مدینہ کی محبت کو، مدینہ طیبہ کی محبت کو مکہ معظمہ کی محبت سے بھی شدید تر کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ کو معلوم تھا اور معلوم ہے، نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، اب میرا صرف چند سالہ قیام ہی نہیں، میرا گنبد خضرا بھی یہی بنے گا، قیامت تک میرا ٹھکانہ یہ ہے. لہذا امت کو سبق دیا کہ میرے مدینے سے مکہ معظمہ کی محبت سے بھی بڑھ کے محبت کرو. یہ محبت مدینہ کی کس وجہ سے؟ آقا علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے. حالانکہ مکہ میں حج بھی وہی ہے، عمرہ بھی وہی ہے، کعبہ بھی وہی ہے، طواف بھی وہی ہے، حجر اسود بھی وہی ہے، صفا و مروہ بھی وہی ہے، اور مدینہ میں ان چیزوں میں سے کوئی شے نہیں. ساری چیزیں مکہ میں، ایک تاجدار کائنات مدینہ. فرمایا مدینہ کی محبت مکہ سے بڑھا دے. حضور ترغیب دے رہے ہیں، سبق سکھا رہے ہیں کہ محبت کا توازن کیا ہو. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی. فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے. اور امام بخاری نے باب بنایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. امام بخاری نے باب قائم کیا صحیح بخاری میں، اور حدیث پاک میں بھی یہ کئی روایات میں یہ آیا. علیہ السلام حیات مبارک میں فرمایا میرے گھر یا میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کا باغ. اب جنت کے باغ کا مطلب اب یہ ہے جب قیامت آئے گی تو زمین کی ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، مگر آقا علیہ السلام کے در دولت آپ کے قبر انور، مزار مبارک اور حجرہ سے لے کر منبر تک کا ٹکڑا چونکہ دنیا کی زمین کا نہیں جنت کا ٹکڑا ہے، یہ اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا. حضور کے روضہ اطہر پر قیامت کے دن بھی فنا نہیں آئے گی. یہ شان آقا نے مدینہ کو عطا کی اور ترغیب دی کہ اگر کوئی جیتے جاگتے خواہش کرے کہ میں جنت کے باغ میں بیٹھوں تو جنت تو ملے گی نا مرنے کے بعد.
کوئی جائے گا کوئی نہیں جائے گا. کوئی خواہش کرے کہ زندگی میں جنت میں بیٹھ لوں تو فرمایا آؤ میرے گھر کے ساتھ بیٹھو، یہ جنت ہے. یہ ترغیب دی محبت کی، یہ محبت کی آقا علیہ السلام نے ترغیب دی. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا محبت اپنے شہر سے مدینہ پاک سے بڑھانے کے لیے، یہ بھی متفق علیہ حدیث، متفق علیہ. آپ نے انس روایت کرتے فرمایا اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ. اے اللہ باری تعالیٰ جو برکت تو نے مکہ کو دی ہے، میرے مدینہ کو مکہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ برکت دے دے. اب یہ سوچنے والی بات ہے، محبت مکہ سے زیادہ کروا رہے ہیں، برکت مکہ معظمہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ کروا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کس چیز کی ترغیب کے لیے ہیں؟ لوگوں کو کدھر متوجہ کر رہے ہیں؟ یہ سیدھا راستہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں مجھ سے، میرے شہر سے، میری نسبت سے محبت کرو، یہ ایمان ہے. عشق کرو، حتیٰ کہ اپنے وزن کرنے والے پیمانوں سے بھی فرمایا اس کی برکت دے. اب پھر متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی ایک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها. فرمایا جب قیامت کا دن قریب آئے گا، دجال کا دور ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، تو اس وقت ایمان بچانے کی مشکل ہوگی، ایمان بچانے کی. فرمایا تم تو لوگوں کی بات کرتے ہو کہ لوگ اپنا ایمان کہاں بچائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خود ایمان کو بھی پناہ کی تلاش ہوگی، خود ایمان پناہ تلاش کرے گا، ایمان چاہے گا کہ مجھے کہیں پناہ ملے. فتنوں کا دور اتنا بڑا دور ہوگا دجال کا کہ ایمان کو حفاظت چاہیے ہوگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان سارا سمٹ کر دنیا سے ایمان میرے مدینہ میں آ جائے گا، اور اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے اور حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس طرح ایمان میرے مدینے میں آ کے محفوظ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے یہ بات سمجھا دی کہ لوگوں میری ذات کے ساتھ محبت یہ ایمان، چونکہ فرمایا ایمان کی حفاظت مدینے میں ہوگی، ایمان کی پناہ مدینے میں ہوگی. اب سوچنے کی بات ہے، دجال کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، ادھر مکہ معظمہ بھی ہے، ادھر کعبۃ اللہ بھی ہے جہاں لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، جس رخ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. آقا علیہ السلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ ایمان سمٹ کر مکہ میں آ جائے گا، یہ نہیں فرمایا. کعبۃ اللہ موجود ہے مگر فرمایا ساری دنیا کا ایمان سمٹ کر میرے مدینہ میں آ جائے گا، یعنی ایمان کو بھی پناہ مدینے میں ملے گی. اس کا مطلب آقا علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایمان کی پناہ بھی مدینے میں ہے تو ایمان والو تمہارے ایمان کی اور تمہارے ایمان کی پناہ بھی میرے مدینے میں ہے، میری نسبت سے ہے، میری نسبت محبت سے ہے. اگر ایمان کی حفاظت یہاں ہو رہی ہے، اگر ایمان کی حفاظت فتنوں کے دور میں، دجال کے دور میں، بربادی کے دور میں، دنیا پرستی کے دور میں اگر ایمان کی حفاظت صرف عبادات سے ہو سکتی، نماز روزے حج زکات سے ہو سکتی، اعمال صالحہ سے ہو سکتی، اور نیک کاموں سے ہو سکتی، طواف سے ہو سکتی، حج، تو آقا علیہ السلام یہ فرماتے کہ ایمان کو مکہ میں پناہ ملے گی. مکہ موجود ہے، کعبہ موجود ہے، حج موجود ہے، عمرہ موجود ہے، سب کچھ ہے، مگر فرمایا سب کچھ ہوگا مگر ایمان کی پناہ صرف مدینہ میں ہوگی. یعنی ایمان کی حفاظت میری نسبت میں ہے، میری محبت میں ہے، میرے تعلق میں ہے. جو جتنا میری غلامی میں مضبوط ہے اس کا ایمان اتنا محفوظ ہے، جو جتنا میری محبت سے معمور ہے اس کا ایمان اتنا محفوظ ہے. یہ آقا علیہ السلام نے بڑی عجیب بات امت کو سمجھا دی. اسی وجہ سے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اور امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ سب نے روایت کی حدیث، اور حدیث حسن صحیح. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا. فرمایا لوگوں میرے امتیوں، جس سے ہو سکے میرے مدینے میں مرنا، موت کا وقت آئے اور اگر ہو سکے تو وہ میرے مدینے میں مرے، چونکہ جو میرے مدینے میں مر کے دفن ہوگا میں اس کو شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا. آپ دیکھیں محبت کی کتنی بڑی ترغیب ہے، کتنی بڑی ترغیب ہے. کبھی فرمایا ایمان پناہ لے گا میرے مدینے میں آ کر، کبھی فرمایا میرے گھر اور در کے ساتھ کی جگہ جنت ہے، کبھی فرمایا کہ اگر ہو سکے مرنا تو مدینے کا مرنا لو، اس لیے کہ مدینے میں جو مدفون ہوگا اس کی میں شفاعت کروں گا. اب یہاں ایک نقطہ ہے، ایمان کو بچانے کے لیے موت کا ذکر کیا. یاد رکھ لیں، آپ نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم من احییتہ
فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جس کو تو زندہ رکھے ہم میں سے، اللہم من احییتہ منا، ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، یعنی زندگی اسلام پر، جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، یعنی زندگی بولیے اسلام پر۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کو مارے موت دے موت ایمان پر ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک معیار دیا، فرمایا زندگی اسلام پر ہو، کیا؟ مگر خاتمہ یعنی موت ایمان پر ہو۔ دو چیزوں کو الگ اس لیے جوڑا کہ ضروری نہیں، سن لو، جس کی زندگی اسلام پہ گزری ضروری نہیں کہ اس کی موت اور اس کا خاتمہ ایمان پر آئے۔ ساری زندگی اسلام پر گزار کر بھی ممکن ہے موت ایمان پر نہ آئے، اس لیے فرمایا زندگی اسلام پر مانگو لیکن موت ایمان پر مانگو، چونکہ موت کا کہا کہ موت اگر وہ سودا خراب ہو گیا، ساری زندگی اسلام پہ گزری، اگر موت ایمان پہ نہ آئی تو اسلام بھی گیا، زندگی بھی گئی، موت بھی گئی، برباد ہو گیا۔ تو فرمایا زندگی موت پہ گزرے اس میں یقینی نہیں ہے جب تک خاتمہ موت ایمان پر نہ ہو، تو موت کا ایمان پر ہونا اس کی ضمانت چاہیے کہ موت ایمان پر آئے۔ تو فرمایا اگر موت ایمان پر چاہتے ہو، اب اس حدیث کو دیکھو، فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ، اگر موت ایمان پر چاہتے ہو تو میرے مدینہ میں مرو، میرے مدینہ میں مرو، اس لیے کہ مدینہ میں موت چاہنے والا اعمال کا خواہش مند نہیں ہو سکتا۔ اگر اعمال کا پجاری ہوتا تو مکہ میں موت مانگتا، کعبۃ اللہ میں موت مانگتا، جنت المالا میں موت مانگتا۔ جسے اعمال پر بھروسہ ہو وہ مکہ میں موت مانگے گا۔ مصطفیٰ نے اعمال پر بھروسہ نہیں سکھایا، فرمایا موت ایمان پر مانگتے ہو تو اعمال سے نہیں میری محبت سے ملے گی، مدینہ میں موت مانگو، میرے پڑوس میں موت مانگو، میں اپنے پڑوسیوں کا بڑا خیال کرتا ہوں، میرے مدینہ میں جو مرے گا اس کو اٹھا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو موت پر خاتمہ اور ایمان پر موت، اس کی ضمانت مدینہ کی، جس کا مطلب ہوا کہ محبت رسول میں، نسبت رسول میں ہے۔ اور آپ کو مبارک ہو، آقا علیہ السلام نے آپ کا ذکر کیا۔ آقا علیہ السلام نے امت کو دو طبقوں میں تقسیم فرمایا، بولے کتنے میں؟ ایک طبقے کا نام رکھا اصحاب اور ایک طبقے کا نام رکھا اخوان۔ فرمایا یہ میرے اصحاب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کاش میں اپنے اخوان بھائیوں کو کہتے اپنے بھائیوں کو دیکھ سکوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے اخوان اور بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے اصحاب ہو، تم میرے اصحاب ہو، اخوان یعنی میرے بھائی۔ تو آقا آپ کے بھائی کون ہوں گے؟ فرمایا وہ جو میرے بعد آئیں گے، انہوں نے میری زیارت نہیں کی ہوگی، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مگر مجھ سے اتنا عشق کریں گے کہ اپنے مال، اولاد، بچے، بیوی، خاندان ہر شے قربان کرنے کو تیار ہوں گے میری ایک دید کی خاطر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل میں،